نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ الشورى کی ابتدائی 21 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 22 سے آخری آیت نمبر 53 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ الشورى میں دوسری حوامیم سبع کی طرح اللہ نے بنیادی طور پر اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور زیادہ تر ان صورتوں میں توحید کی دلیل وحی قرآن کے حق ہونے کو بیان فرمایا کہ جب وحی حق ہے، قرآن حق ہے، تو جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ سب حق ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین رہا، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ نے صرف دین دے ہی نہیں دیا، بلکہ سب پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ تو یہ تاکیدی حکم ہے جو تمام انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا کہ دین صرف اپنی ذات تک نہ رہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی دین قائم ہو، اپنے بازاروں میں، اپنی عملی زندگی میں بھی دین قائم نظر آئے، یہ حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں یہ فرمایا کہ یہ شارع تو صرف اللہ ہے جو دین دے سکتا ہے۔ کیا ان مشرکین نے جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان میں سے کوئی ہے جو دین دے سکے؟ وہ دین جو اللہ نے نہیں دیا اس سے ہٹ کر کوئی دین دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دین دینے والا نہیں ہے، شارع صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو لوگ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالم کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو عام طور پر تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو کسی کو مارے، ڈنڈا مارے، تھپڑ مارے، کسی کا مال چھین لے، ظلم کی یہ شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ لیکن ظلم کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ تو عمل میں، مال میں ظلم ہے، بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی حق تلفی ہے، اور بہت بڑی حق تلفی ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور یہاں اللہ جل شانہ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ دین کو قائم کرو۔ اسی سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہاں ظالم وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی نظام بناتے ہیں، جو غیر شرعی نظام چلاتے ہیں، غیر شرعی نظام نافذ کرتے ہیں، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اس نظام پر چلو، یعنی دین باطل یہی غیر شرعی نظام ہے۔ تو جو لوگ غیر شرعی نظام کے پیروکار ہیں اور اس کے داعی ہیں، فرمایا کہ یہ ظالم ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ دیکھو گے کہ قیامت کے دن یہ ظالم اپنی کمائی سے ڈر رہے ہوں گے۔ زندگی میں جو کچھ انہوں نے کمائی کی، جو کرتوت کیے، اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ کمائی یعنی اس کمائی کی سزا ان پر واقع ہو کر رہے گی، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن کی سزا اور اپنے کرتوت کی پاداش سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایسا ہے کہ جب ہر شخص کو اس کے اچھے برے عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ تو جو اس دنیا میں
غیر شرعی نظام کے لیے کوششیں کرتے رہے، لوگوں کو مجبور کرتے رہے، ایسا ماحول بناتے رہے کہ لوگ اس غیر شرعی نظام میں زندگی گزاریں، قیامت کے دن کھل جائے گا کہ جسے تم دنیا میں کافروں کے ہاں عزت پانے کے لیے جس نظام کے داعی بنے رہے، آج وہ تمہارے لیے عذاب ہے اور وہ سزا ان پر واقع ہو کر رہے گی۔ اس کے مقابل جو لوگ دین حق پر ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی اس دین حق پر خود بھی عمل کیا اور اسے معاشرے میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، فی روضات الجنات، یہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ جنتوں میں مختلف طرح کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں کے باغوں میں رکھے گا، یعنی بہت اونچے مقام میں رکھے گا، اور رب کے یہاں ان کے لیے جو چاہیں گے ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑا فضل، بڑی فضیلت، بڑا مرتبہ اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو وہ اس دین پر ایمان لانے سے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے مؤمنین صالحین بندوں کو دیتا ہے، ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو تبلیغ رسالت کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں دین سمجھا رہا ہوں، اور دین پہنچانے میں جو اذیتیں میں برداشت کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ کی خاطر ہے۔ میں تم سے اس پر کسی دنیاوی مادی اجر کا طلبگار نہیں۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی۔ سورہ شعراء میں دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، سب نے یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی بات سورہ صاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، اور یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ کوئی اجر، کسی اجر کا میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ قربا، ہاں میں قربا میں مودت ضرور چاہتا ہوں۔ یہاں فی علت کے معنی میں بھی ہے کہ مگر مودت چاہتا ہوں بوجہ قربا کی وجہ سے میں مودت تم سے چاہتا ہوں۔ مودت گہری محبت۔ سب سے پہلے تو یہاں قربا کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربا کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں راجح معنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قربا بمعنی قرابت ہے۔ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن قرابت کی وجہ سے میں تم سے مودت ضرور چاہتا ہوں، یعنی میرے اور تمہارے درمیان قرابت ہے، رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داری کا تقاضا ہے، قرابت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے کم از کم شریفانہ سلوک تو کرو، وہ مودت تو رکھو جو تم رشتہ داری کی وجہ سے تمام رشتہ داروں سے رکھتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے تم نے ہر طرح کا حسن سلوک ختم کر لیا، وہ سلوک جو رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے معاشرے میں اور تم بھی کرتے ہو، تم وہ سلوک بھی مجھ سے روا نہیں رکھ رہے اور مجھے اذیت دینے، مجھے ستانے پر تلے ہوئے ہو۔ اتنا کرو کہ اس قرابت کی وجہ سے مجھ سے مودت رکھو، مجھ سے اچھا سلوک کرو، یہ معنی فرمایا گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھا اب اس میں ایک بڑی بحث مفسرین نے کی ہے
کہ استثناء منقطع ہے، متصل ہے، وہ تفسیر کی کتابوں میں جو اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی کہ یہاں مودت کی علت قرابت ہے، یعنی تم مودت مجھ سے کیوں رکھو؟ اس لیے کہ میری اور تمہارے درمیان قرابت ہے۔ تو قرابت یہ مودت کی علت ہے، سبب ہے، سبب مودت وہ قرابت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن سے دینی رشتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مشرکین تھے، لیکن قرابت تھی، تو اس قرابت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، ان سے کہو کہ اس قرابت کا لحاظ رکھو، کچھ مروت کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ قرابت چاہتی ہے محبت اور مودت اور لحاظ اور مروت۔ تو مودت کی علت قرابت ہے، یہ تو ہے مشرکین اور آپ کا تعلق۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیے کہ جن کی آپ سے قرابت ہے، وہ لوگ جو آپ کے گھرانے کے ہیں، اہل بیت ہیں، جن کی آپ سے قرابت ہے، تو اس اور وہ مومنین ہیں، صالحین ہیں، تو اس قرابت کی وجہ سے ان سے محبت رکھنا وہ لازم ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت رکھیں، اور آپ کے قرابت داروں سے، آپ کے رشتہ داروں سے بھی محبت کی جائے، اس لیے کہ اگر کسی کے گھر والوں کو ستایا جائے، کسی کی اولاد کو اذیت پہنچائی جائے، تو وہ اذیت خود جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو وہ اذیت پہنچتی ہے، بلکہ بیٹے کو ستایا جائے، اولاد کو ستایا جائے، تو خود اپنی اذیت سے زیادہ اذیت اولاد کو ستانے سے انسان کے دل کو پہنچتی ہے، ایک نفسیاتی چیز ہے۔ تو مشرکین سے اللہ کے فرمان کے مطابق آپ نے چاہا کہ اس قرابت کی وجہ سے مودت رکھو، تو جو لوگ آپ سے قرابت رکھتے ہیں اور مؤمنین صالحین ہیں، جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور جن کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا، بلکہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوتا رہا، اس آیا کی روشنی میں اس قرابت کی وجہ سے ان سے مودت رکھنا بھی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یہ آیت واضح ہے اس بارے میں۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے کہ مودت پوری امت مودت اہل بیت کی مکلف ہے۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پابند ہے کہ اہل بیت سے مودت رکھے، اور اہل بیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہماری امہات ہیں، اور آپ کی آل، جن میں سر فہرست حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم بیٹیاں، اور پھر آگے ان کی نسل پاک جو قیامت تک ہے، ان سب سے مودت رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ اس آیا کی روشنی میں ضروری، ہم مکلف ہیں اس کے۔ اگر نہیں کرتا کوئی شخص یا ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بھی وہ مردود ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں یہ فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے، بالخصوص علمی حلقوں میں، علماء کے حلقے میں یہ فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ جس میں ایک خاص ضد کی وجہ سے، کسی خاص طبقے کی سے عناد کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہو گئے، اور ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، ان کی عظمت کا خیال نہیں کرتے، اور اس طرح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل ایذا پہنچا رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ ان کا لہجہ کبھی سنیے کہ
حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کس لہجے میں بات کرتے ہیں، دلوں کا بغض وہ سامنے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ علی تجھ سے محبت صرف مومن ہی رکھے گا اور تجھ سے بغض منافق کرے گا۔ یعنی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، جو تجھ سے اپنے دل میں تیرے بارے میں کدورت رکھتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، اور جس کے دل میں محبت ہے وہ مومن ہے۔ حضرت علی کی شخصیت، صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں یعنی ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کی محبت سے، کہ اگر علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں محبت ہے، پیار ہے، ان کا ذکر احترام سے کرتا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے۔ اور اگر چوں چراں یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، زبان پر ایمان ہے لیکن دل کے اندر اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو اہل بیت کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ایک تالیف ہے امام حسین اور واقعہ کربلا، اس میں نے اس آیت کی تفسیر الحمدللہ کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے۔ امام احمد کی ایک روایت اس میں ذکر کی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری قرابت کی وجہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت، میری قرابت کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ ہو، لیکن جو آپ کی جان تھے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، آپ کے دل کا سرور تھے، ان سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور جو ان کو ستاتا ہے وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے وہ حاضر ہو سکتا ہے؟ قیامت میں کیا منہ دکھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے محبت۔ پھر ایک حدیث جو میں تو بڑے اہتمام سے خطبہ جمعہ میں بھی پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، بعض نے یہ روایت کیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یہ روایت بھی ترمذی میں مذکور ہے، اور یہ تو ہے کہ غدیر خم کے مقام پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہ فرمایا تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خیال رکھو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کے سامنے پیشی یاد رکھو، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے، اسی روایت میں فرمایا انہما، کہ یہ قرآن اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آپ پہنچیں گے، یہ فرمایا اس روایت میں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام بلند مقام رکھتے ہیں اور دین میں، دینی جد و جہد میں ان کی بڑی شان ہے، اور اللہ نے ان کی پیروی کی تلقین فرمائی ہے قرآن مجید میں، والذین تبعوہم بإحسان۔ لیکن یہاں پر صرف اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر، اور یہ بات بھی خیال رہے کہ اہل بیت یہ صحابہ پہلے ہیں، جتنے بھی اہل بیت تھے آپ کے زمانے میں وہ صحابہ تھے، لیکن انہیں صحابیت سے بڑھ کر ایک شرف حاصل ہے، وہ اہل بیت ہونے کا، تو ان کا مقام دوہرا ہے، بلند مقام۔ اس لیے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کے مناقب بیان ہوں گے، مناقب ابی بکر، عمر، عثمان، علی، یہ بیان ہوں گے، مناقب ازواج نبی بیان ہوں گے، لیکن مناقب اہل بیت کے لیے الگ چیپٹر ہوتا ہے، اور اس میں انہی حضرات کا ذکر ہوتا ہے، اہل کے ساتھ۔ یہ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے،
یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے محدثین شروع سے یہی مفہوم سمجھتے تھے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، یہاں صحابہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کی زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اس کا تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر۔ صحابی بننے کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہے، اور یہ زیارت اور دیدار ظاہر ہے اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرمائیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ قیامت تک رہتے، کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ایک وقت کے لیے آپ کو بھیجا، جو کام آپ سے لینا تھا وہ لیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب واپس بلا لیا تو جن لوگوں نے دیکھ لیا وہ صحابی، اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ صحابی نہیں ہیں۔ اور صحابہ جتنے بھی ہیں ان کی ایک خاص عمر ہے، تقریباً 100 سال، 105 ان سال تک، 105 ہجری تک تمام صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اہل بیت ہونے کا تعلق صحبت سے نہیں ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہے، اور آپ کی نسل پاک قیامت تک ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، تو وہ جو پاک خون ہے، وہ جن کی رگوں میں اب بھی گردش کر رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، تو اہل بیت میں، آپ کی اولاد میں ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ جو قرآن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ قرآن ان سے الگ نہیں، وہ قرآن سے الگ نہیں، وہی ہدایت کے ستارے ہیں، وہی ہدایت کے ستارے ہیں، انہی سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے اور انہی سے کسب فیض اور ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص نیکی کمائے گا تو ہم اسے اس نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، خوبی بڑھائیں گے۔ یعنی جتنی نیکی کسی نے کی ہے صرف اتنی ہی اس کی جزا نہیں دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے جزا عطا فرمائیں گے۔ اس کا دل ہم نیک راہ کی طرف راغب کر دیں گے، اس کی طبیعت میں نیکی کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ تو جو نیکی کمائے گا اس کے لیے اس نیکی میں ہم خوبی کا اضافہ کریں گے۔ ہر نیکی وہ اس سے مراد ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی ہے، اور یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد مودت اہل بیت ہے۔ مودت اہل بیت وہ حسنہ سے مراد ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، کہ جو مودت اہل بیت کمائے گا، جو اپنے دل میں اہل بیت سے محبت پالے گا، اہل بیت کی محبت اور مودت سے اپنے دل کو روشن رکھے گا، تو اللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی میں اللہ حسن کا، نور کا، خوبی کا اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جن کی محبت دل میں ہوتی ہے انسان ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یعنی اس بارے میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، اور اللہ تو ہر نیکی کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور یہ نیکی مودت اہل بیت کی نیکی، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اللہ اس کی بڑی قدر فرمائے گا۔ اور قدر کیسے ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ انہی کے زمرے میں، انہی کے قدموں میں حشر فرمائے گا۔
ان اللہ غفور شکور۔ اور ایک بات علامہ آلوسی ہی نے لکھی کہ اس آیت کا بڑا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے، اور یہ فرمایا حضرت ابوبکر نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ اس کا بڑا مصداق ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آج کچھ لوگوں نے یہ جو فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ ان کی آپس میں بڑی چپقلش تھی اور کشمکش تھی اور ایک دوسرے سے عداوت تھی، یہ سب افسانے ہیں، یہ سب افسانے ہیں۔ سبھی ایک دوسرے کے قدردان تھے، ایک دوسرے کا مقام پہچانتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیہ مودت ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اعتراض کا جواب ہے، ام یقولون، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، کہ انہوں نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا۔ قرآن، یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے، لوگوں کا خیال کیا یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھو فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ يَرْبِطْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر گرہ لگا دے، آپ کے دل کو مضبوط کر دے۔ کیسے؟ کہ جو کچھ یہ اذیت رساں باتیں کر رہے ہیں، اذیت دینے والی باتیں کر رہے ہیں، اس پر آپ کے دل کو صبر سے بھر دے۔ اور اللہ نے ایسا ہی فرمایا۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب انسان تبلیغ کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کی بات کرتا ہے اور کچھ ان سے نہیں مانگتا، اور جواب میں انسان کو طعنے اور گالیاں سننی پڑیں، اذیتیں جھیلنی پڑیں، تو انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے، جو کام یہ کرتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ باندھا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے دل کو ان اذیت کی باتوں پر صبر سے لبریز کر دیا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا چلا جائے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو ثابت کرتا چلا جائے گا اپنے کلمات سے، اپنے فیصلوں سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور تم کیا کہہ رہے ہو، کس نیت سے کوئی بات کہتے ہو۔ اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین پہنچا دیا، اب بات آ گئی بندے اور اللہ کے درمیان کہ بندہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، کوئی بڑا گناہ کر لیا، اب اس نے توبہ کی، اللہ فرمائے کہ نہیں، تیری توبہ میں قبول نہیں کروں گا، تو نے تو اتنی میری نافرمانی کی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ تو صحیح، میرے سامنے سر جھکا تو صحیح، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ ان خطاؤں سے، ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان پر عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرماتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مزید کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں ایک تو دو مقامات پر بھی یہ چیز آئی، اور اس سے پہلے بھی نزد لہو فیہا حسنا، یعنی ان کی توفیق میں اضافہ فرما دیتا ہے، انہیں ثواب زیادہ دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس
جن لوگوں نے بات نہ مانی تو الکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ عام طور پر معاشرے میں لوگ دولت کو سچ اور جھوٹ کا معیار بنا لیتے ہیں، حق اور باطل کا معیار بنا لیتے ہیں دولت کو۔ حاجی فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، ذمہ دار صاحب، اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوتا تو ان کے پاس یہ اتنا سرمایہ کیسے آ جاتا؟ اور خان صاحب نے جو بات کہہ دی ہے بس وہ حق ہے، کیونکہ وہ خان صاحب ہے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ معیار ہوتا ہے، یہ سوچ یہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے، یہ سورہ زخرف کے اندر بھی یہ مضمون آ رہا ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کشادہ فرما دیتا، اگر اللہ اپنے بندوں کو بڑا فراخ رزق عطا فرما دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں اودھم مچاتے، یہ زمین میں اودھم مچاتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک اندازے سے رزق اتارتا ہے جو چاہتا ہے، ایک اندازے سے اتارتا ہے، بے پناہ رزق نہیں دیتا۔ یعنی جو کچھ اس وقت اور ہم سے پہلے یا مستقبل میں اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، انہیں بھی اللہ دیتا ہے اور زیادہ دے دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ دے رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک اندازے سے ہے، اپنی حکمت سے میں کسی کو دے رہا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو تمہارے خیال کے مطابق وہ زیادہ دیتا ہوں، لیکن ہمارا جو زیادہ ہے دینا وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ تو ہوگا قیامت کے دن جنت میں۔ جنت کی نعمتوں کا ذرا سوچئے صحیح کہ وہاں پہ کیا ہوگا۔ اس کے سامنے دنیا واللہ بالکل ایسے نظر آتی ہے جیسے بچپن میں ہم کھلونوں سے کھیلتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور گاڑیاں ہوتی تھیں، اور اس پر باقاعدہ جنگ ہوتی تھی، تم نے میری گاڑی توڑ دی، تم نے میرا گھر توڑ دیا، اور کبھی بیچ پر جاتے ہیں تو پاؤں اندر رکھ کے اوپر ریت اور اپنا گھروندا بناتے، ہم نے میرا گھر بڑا بنا۔ یہ سب باتیں بچپن میں ہم ان سے گزر چکے، لیکن آج جب ہم سوچتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں جب ہمارے پاس آ گئیں، بڑے گھر آ گئے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جن گھروں پر ہم لڑا کرتے تھے، جن کھلونوں کی وجہ سے آپس میں رنجشیں ہو جاتی تھیں، بول چال بند ہو جاتی تھی، ارے وہ تو سب بے وقوفوں اور ناسمجھی کے دور کی باتیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے، واللہ جنت کی نعمتوں، جنت کی گاڑیوں، جنت کے محلوں کے سامنے آج کی یہ نعمتیں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ دولتیں ایسا ہی ہے جیسے بچپن میں ہمارے کھلونے ہوتے تھے آخرت کے مقابلے۔ تو اللہ فرماتے جو کچھ دے دیا میں نے یہ بھی ایک اندازے سے دیا، ہاں کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، میں مصلحت کو خوب جانتا ہوں، ابھی کھل کر نہیں دیا اللہ نے، زیادہ نہیں دی۔ اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر میں کھلا رزق دے دیتا، کھلا رزق، تو یہ لوگ زمین میں ادھم مچاتے، یعنی ابھی تو تھوڑا دیا ہے نا، تو تبھی ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، تو اگر میں کھلا دے دیتا تو زمین میں یہ ادھم مچاتے، فساد برپا کر دیتے۔ تو دولت یہ حق یا باطل کا معیار نہیں ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر بھی رکھتا ہے اور ان کے حال کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ اور صرف رزق ہی اللہ کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ اسباب رزق بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین ہی سے اللہ تعالی ہمیں اس زمین کے باسیوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی تو ہے کہ جو بارش نازل فرماتا ہے، بارش اترتی ہے
زمین سرسبز ہوتی ہے اور ہمارا رزق اس سے اگتا ہے۔ فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اتنی خشک سالی، نظر ہی نہیں آتا کہ پانی کا قطرہ بھی برسے گا، اور پھر اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ تو رزق بھی اللہ کے قبضے میں، اسباب رزق بھی اللہ کے قبضے میں کیوں نہ ہو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی تو ولی ہے، وہی تو کارساز ہے، اور وہ حمید ہے، یعنی اس کی صفات ایسی ہیں جو سب قابل حمد ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی اس کی حمد نہ بھی کرے وہ ہے ہی قابل حمد۔ اس کی آپ اس کا کوئی عیب بیان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کوئی بے عیب ہے۔ فرض کیجئے کہ سونا ہے، فرض کیجئے معمولی سی بات ہے، سونا ہے، ہیرا ہے۔ اب ہیرا تو ہیرا ہے، سونا سونا ہے، آپ اس میں کیا برائی بیان کر سکتے ہیں؟ تو جو اس ہیرے اور سونے کو پیدا کرنے والا ہے وہ از خود قابل حمد ہے، چاہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، وہ حمید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قدرتوں کا بیان فرماتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں جانور پھیلا دیے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور ان میں صرف زمین کی بات نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں بھی اللہ نے من دابہ، جاندار پھیلا دیے۔ اب جاندار، فرشتے بھی جاندار میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جیسے زمین پر دابہ ہیں، اس میں حیوانات، انسان بھی ہیں، حیوانات، یہ حیوانات پر زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو جیسے زمین پر ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ آسمان پر بھی کوئی جانور ہوں، یہ ممکن ہے۔ آخر براق کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے آیا تھا، اور براق ایک جانور ہے، آسمانی جانور ہے، وہ آیا تھا۔ اسی طرح اور بھی جانور وہاں ہو سکتے ہیں، اور صرف آسمان میں نہیں، کیا بعید ہے کہ دوسرے سیاروں میں بھی کوئی جاندار مخلوق موجود ہو۔ انسان کوشش کر رہا ہے دریافت کرنے کی، شاید کسی دن انسان یہ دریافت کر لے کہ دوسرے سیاروں پر بھی کوئی جاندار مخلوق موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں میں جانوروں کا بکھیرنا، پھیلا دینا، یہ اس کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اب پھیلا دیے، پیدا کر دیے، پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب وہ چاہے گا تو ان کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو بکھیرنے پر، پیدا کرنے پر، پھیلانے پر قادر ہے، وہ ان کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ ہم ایک ایسے اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، ایک ایسے مالک سے ہے جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، جو پیدا بھی کر سکتا ہے، فنا بھی کر سکتا ہے، اور دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اور صرف زندہ کر کے چھوڑ نہیں دے گا، پھر اس زندگی کے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ اور اس کے لیے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم خود کوئی عمل کر چکے ہوتے ہو، خود کوئی عمل کر چکے ہوتے ہو، ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں، بہت پہلے یا قریب زمانے میں، اور توبہ نہیں کی ہوتی، خیال ہی نہیں ہوتا کوئی ایسی بڑی میں نے بات کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے،
کہ مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ اور ابھی یعفو عن کثیر، اللہ بہت گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، گناہگاروں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک ایک گناہ پر گرفت فرمانے لگ جائے تو کوئی جاندار زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آئے، بہت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر کبھی کبھار جگانے کے لیے کچھ تھوڑی سی سرزنش ہوتی ہے، کان مروڑ دیتا ہے کہ جاگو، ذرا جاگو، تم ہو کیا، اپنے آپ کو پہچانو۔ تو یہ انسان کی اپنی ہی کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اب بات دوسری طرف نکل جائے گی، اسے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ کسی قرض میں ابن سیرین بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، امام ابن سیرین بڑی شخصیت ہماری تاریخ۔ قرض نہیں ادا کر سکے، دعویٰ کر دیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ سوچتے رہے کہ کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی۔ ذہن میں آیا کہ اوہو 40 برس پہلے میں نے فلاں آدمی کو ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا جس میں اس کی تحقیر تھی، جس میں اس کی تحقیر تھی۔ اب یہ ایک یعنی ایسی بات ہے جسے ہمارے ہاں بالکل معمولی، یہ جگت بازی اور ایک دوسرے پر پھبتیاں، یہ ایک فن بن گیا ہمارے ہاں۔ کسی کی توہین، تذلیل، تضحیک ہو رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہتے 40 برس پہلے یہ جملہ، اب میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے 40 برس کے بعد۔ اللہ کے یہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی استغفار انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو نہیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو دانستہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو نادانستہ کیے وہ بھی معاف کیا۔ بڑے گناہ بھی معاف فرما، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما۔ اور اگر میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی جملہ کہہ دیا ہے، تو اے اللہ اس کے بدلے میں اس پر رحمتیں نازل فرما دے، کچھ نہ کچھ تلافی اس کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے کرتوت ہیں جو انسان کے سامنے آتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی گرفت سے نکل کر بھاگ جاؤں گا، میں تھکا دوں گا، اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، نہیں، تم اللہ کو تھکا نہیں، عاجز نہیں کر سکتے۔ یہی بات سورہ الرحمن میں بھی آئی ہے، لا تنفذون الا فإن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، پورا آسمان، پوری زمین، پوری کائنات تو اللہ کی مملکت ہے، اگر تم سے ہو سکے کہ میرے ملک سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں تمہیں میری ہی سلطنت ملے گی، میرا ہی ملک ملے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو انسان اگر یہ چاہے کہ میں اللہ کو ہرا دوں گا، نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ تو کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، کوئی تمہیں کارساز نہیں ملے گا، کوئی تمہیں سرپرست نہیں ملے گا، ولی صرف اللہ ہے، اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ ہے، الجوار فی البحر کالاعلام، یہ کشتیاں، پرانے زمانے میں بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، اب تو بڑے بڑے جہاز ہیں جو سمندر میں، دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ انسان نے یہ دریافت کیا کہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی، یہ انسان نے دریافت کیا اور اسے کشتی بنائی، لیکن لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی یہ صلاحیت اس میں کس نے رکھی؟ یہ تو اللہ نے رکھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز، ہزاروں آدمیوں
اور ہزاروں ٹن وزن لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں، پہاڑوں کی طرح سمندر کی تہہ پر چل رہے ہیں، یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اللہ کو اگر انسان پہچاننا چاہے ان چیزوں سے بھی پہچان سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے ہواؤں کو ساکن کر دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، تو وہ پانی دریا کی پشت پر وہ کشتیاں جہاز ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں۔ ہوا ہے، چلتی ہے، باد موافق چلتی ہے، اور دریاؤں کو وہ ان جہازوں کو بہاتے ہوئے لے جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیتیں ہیں، بڑے پتے کی باتیں ہیں، بڑے پتے کی باتیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے، کہ جب موافق ہوا چلتی ہے شکر کرتا ہے، جب مخالف ہوا چلتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو اللہ یاد آتا رہتا ہے۔ اس میں بڑی پتے کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے او یوبقہن، تو ان کشتیوں ان جہازوں کو تباہ کر دے، اگر اللہ چاہے تو تباہ کر دے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اگر اللہ چاہے تو ہلاک بھی کر دے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور ابھی تو اللہ بہتوں کو معاف کرتا ہے، گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے، گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، کہ یہ جہاز چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ٹائٹینک جب چلا تھا تو مالک نے کیا کہا تھا؟ ایسا مضبوط جہاز بنایا ہے، اسے اگر اللہ بھی ڈبونا چاہے تو نہیں ڈبو سکتا، اور جاتے ہی ڈوب گیا، جاتے ہی پہلی مرتبہ ہی ڈوب گیا۔ او یوبقہن بما کسبوا، یہ کرتوت کیوں ڈوبا؟ اس کے اس غرور اور اس کے تکبر کی وجہ سے۔ او یوبقہن بما کسبوا، اگر چاہے تو ان جہازوں کو انہی کے کرتوت اور انہی کے غرور کی وجہ سے ان کو ڈبو دے، تباہ کر دے۔ فرمایا کہ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ جانتا ہے جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام تو بالکل واضح ہیں، لیکن وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے دور میں یہ بات نہیں چل سکتی۔ جس نے قرآن نازل کیا اس کی نظر اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے سے لے کر جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا سب کچھ اس کی نظر میں ہے۔ اور ہماری دنیا، اس کی زندگی تو بہت مختصر ہے، پورے عالم کی زندگی میں اگر دیکھیں تو اس کی زندگی مختصر ہے، کہتے ہیں کہ چند ارب سال ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی چیزیں بہت پہلے وجود میں آ چکی ہیں، ان کی نسبت یہ زندگی مختصر۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کون سے احکام قیامت تک چلیں گے، وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو یہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جاننے کا معنی یہ ہے کہ ذرا فکر کریں، اپنے یہ جھگڑے چھوڑیں اور اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ یاد رکھو کہ ما لہم من محیص، ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، جائے پناہ نہیں ہوگی، قیامت کے دن انہیں گھیر کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے دین کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس دین کو سیکھنا، اس دین پر عمل کرنا، اور صرف اپنی زندگی میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں اس دین کو رائج کرنا جتنا ہمارے بس میں ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ افسوس یہ ہے کہ بس آج آیت نمبر 35 تک ہی ہو پایا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسے مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما،
اے اللہ فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما، اے اللہ سب بیماروں پر نظر کرم فرما اور تمام ذہنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر قسم کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہماری سب عبادتیں اور دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔